بھائی دیکھو اگر تمہارے ذہن میں یہ جملہ محفوظ رہ سکے، میرے نبی کی نبوت کا پہلا کام دولہ شیرہ اور میرے نبی کی نبوت کا آخری کام غدیر خون، پوری نبوت دولہ شیرہ اور غدیر خون کے درمیان ہے۔ بھائی توجہ ہے، اب میں لے آیا اس مرحلے پر، جس مرحلے پر بات کو رک جانا ہے۔ ایک جملہ سنو، علی جاؤ دولہ شیرہ کی دعوت دے کے یاد ہے ادھر کیا ہمارے کہ ہے کس کو بھیجا تھا مطلب جمع کرنے کے لیے؟ علی کو۔ اچھا بھیجا کس نے تھا؟ محمد رسول اللہ۔ اور غدیر خون میں کیا ہوا؟ بھائی اگر یہ جملہ برداشت کر سکو ذوالعشیرہ سے غدیر خون تک کسی کی ڈیٹیل ہسٹری ہے، لیکن اگر جمع کرو تو دو جملے ذوالعشیرہ میں مجمع جمع کیا تھا علی نے اور حوالے کیا تھا محمد نے، غدیر خون میں مجمع جمع کیا محمد نے، حوالے کر دیا علی نے۔ علی دعوت دے کیا آئے لوگ، کھانا کھایا، پہلے دن ابو لہب نے بولنے نہیں دیا، دوسرے دن ابو لہب نے بولنے نہیں دیا، تیسرے دن ابو لہب نے بولنے نہیں دیا، ابو لہب نے بولنے نہیں دیا لیکن ابو طالب بیٹھے رہے خاموش۔ چوتھے دن ان کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے رسول کیا ہوا؟ احمد اپنے سگے بھائی کو کہا ابو لہب کو، احمد اس کو خاموش ہو جا، بعد میں کہا اپنی حیثیت کو پہچان، میں نے خدیجہ کی شان کو دیکھا، اپنی حیثیت کو پہچان، میرے خدیجہ کی شان کو دیکھ۔ اچھا ابو لہب گھر آ کے بیٹھ گیا، لا کے بٹھا دیا ابو لہب کو، اور اب بولے اس مجمع کی طرف جو روزانہ کھانے کھا کے جا رہا تھا، کہنے لگے سنا واللہ لا یقومن منکم احد حتی یتکلم ابن اخی محمد واللہ اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں جب تک میرا بھتیجا محمد تم سے بات کرے، واللہ اللہ کی قسم کوئی نہیں اٹھے گا اگر وہ کافر کا بھی یقین اللہ کی قسم کھا رہا تھا۔ اچھا بھائی تو ڈانٹ کے روکا بچے کو، ڈانٹ کے دکھایا ابو لہب آگے یہاں اب بڑے رسول کی طرف اور کہنے لگے کہیں جو آپ کے دل میں ہے ان کے سامنے کہیں وہ مجلس رسالت کا دل اور اپنے رب کی رسالت کو ان تک پہنچائے۔ ان پہلا بلے ذوالعشیرہ میں، آخری بلے غدیر خون کے میدان میں، بلے رسالت کا دل بتاؤ اپنے رب کے پیغام کو، خدیجہ ہو جاؤ فإنک الصادق المصدوق، خدیجہ تم سچے اور میں تمہارا پہلا تصدیق کرنے والا ہوں، اور پہلا صدیق ابو طالب ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ پہلے دن ابو لہب کا آیا، تم گھر جاؤ گے لیکن کبھی کبھی تمہاری ناراضگی بھی میں بول رہی ہوں، مجھے بات کر دینا اس لیے کہ سمجھانے کے لیے کہنا ضروری ہے۔ پہلے دن ابو لہب کا آیا، تمہارا رسول نہ کہا گیا، بولے نہیں گیا، دوسرے دن تمہارا رسول نہ کہا گیا، ابو لہب کا گیا، تیسرے دن بھی ابو لہب کا گیا، تمہارا رسول نہ کہا گیا، چوتھے دن ابو لہب قیامت تک کے لیے نہ کہا گیا، تمہارا رسول قیامت تک کے لیے کہا گیا۔ تو یہ ابو لہب کے مشن کو ناکامیاب کس نے کیا؟ ابو طالب نے۔ بعد اگر ابو لہب کی اولاد ابو طالب سے ناراض ہوتا تمہیں کافر کہتی رہے تو تمہیں اعتراض کیا ہے؟ اب میرے نبی نے خطبہ دیا، اب خطبہ نہیں پڑھوں گا، رسول تھے کہنے لگے اے عبد المطلب کے خاندان والوں، میں خدا واقعی آگے کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں، مجھے رسول مان لو، اس سے دنیا کا بھی خیر ہے آخرت کا بھی خیر ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ بھائی مجھے معاف کر دینا، یہ بڑوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بالکل نئی نسل بیٹھی ہوئی ہے، نئی نسل، اس سے میں کہہ رہا ہوں
یہ میرے نبی کے اعلان نبوت کے بعد پہلا خطبہ ہے، اس سے پہلے وہ خطبہ نہیں کیا. سنیا تم نے خطبہ، اس خطبے میں کتنا آسان خطبہ ہے، لیکن اس خطبے کو میرے نبی کا خطبہ آسان نہ سمجھنا. اب ذرا میں توڑ کے حرکت ہوں. میں خدا واحد کی طرف سے آیا، توحید، جو عادل ہے عادل، مجھے رسول مان لو، نبوت، اس میں آخرت کا بھی خیر ہے، قیامت ہے، کوئی مدد کرنے والا ایمان ہے. یہ جو بچے بیٹھے ہوئے انہیں میسج دے رہا ہوں، اگر کوئی پوچھے کہ یہ کلمے میں امامت کہاں کیا گئی تو کہہ دینا میرا نبی کے پہلے خطبے میں امامت ہے. دیکھو میرے دوستوں تک پہنچا دینا میسج ہو کہ ہمارے رسول نبی پیغمبر کے انتقال کے 100 برس بعد مرتب نہیں ہوئے. اور واحد ہو جائے گا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ یہی ہے نا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ وہ لڑکا جو دعوت دینے کے لیے گیا تھا تو وہی دکھا ہوا، وہی دکھا ہوا، اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر کہ میرا حج چھوٹا، اگر کہ میری عمر کم ہے، اگر کہ میری بیٹیاں کمزور ہیں، لیکن اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں گا. یہ علی کا جملہ تو دیکھو، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ علی اٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مدد کروں گا. اب مجھے اجازت تو میں سوال کروں، یا علی تم کہہ رہے ہو یا رسول اللہ، پہلے کلمہ تو پڑھ لو. کہا جو کلمہ پڑھوانے آتے ہیں وہ پڑھا نہیں کرتے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا. کہا میرا قریب آؤ. تقریر ہو گئی. جہاں بھی جس مطلب کا دوست ملے بڑی محبت کے ساتھ یہ محنت دے دینا، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. کہا میرے قریب آؤ. اب دیکھو یہ مجمع بھرا ہوا ہے، اب جب بلائیں گے کہ قریب آؤ، بچہ مجمع میں سیکھتا ہوا آیا. جب آ گیا رسول کے پاس تو بچے کی پیٹھ ہے مجمع کی طرف، روح ہے رسول کی طرف. رسول نے اس کے دونوں شانوں میں ہاتھ رکھ کے اسے بول دیا، اور اب چہرہ ہے مجمع کی طرف، پوچھ ہے رسول کی طرف. بھائی غریب میں بھی یہی ہوا تھا کہ جب اٹھایا تھا تو چہرہ کا مجمع کی طرف، پوچھ رسول کی طرف. اور یہ کہہ رہے حاضہ علی جنو ابی طالب، یہ ابو طالب کا بیٹا علی. حاضہ اخی و خلیفتی و وصیی و وزیری و ولیی فی الدنیا والآخرہ. یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ ولی اللہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں. اور سارے عہدے کو دلشیا میں دے دیے، اور رسول کے بعد آپ کس عہدے کے لیے انتخاب فرمائیں گے؟ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا وزیر ہے، وہ ولی اللہ، اور یہ میرا ولی ہے اللہ کا ولی. جب اللہ کا ولی ہے میرا بھی ولی، تو سیدھی بات دنیا کا بھی اور آخرت میں. تو ذوالشیرہ کے مجمع میں رسول نے کیا کہا؟ رک جاؤ. رسول نے کیا کہا؟ یہ ولی اللہ ہے. کہہ دیا یہ کون ہے؟ یہ ولی اللہ. کچھ یاد ہے رسول نے کہا خدائے واحد کو مان لو. خدائے واحد کو مان لو، اس کی علی بناؤ لا الہ الا اللہ. دوسرا رسول نے کیا کہا؟ مجھے رسول مان لو، اس کی علی بناؤ محمد رسول اللہ. یہ ولی اللہ ہے، اس کی علی بناؤ علی ولی اللہ. ویسے پہنچ گیا. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو. ذوالشیرہ میں اگر پھیلاؤ تو پورا واقعہ ہے، سمیٹو تین جملے ہیں. رسول نے کہا لا الہ الا اللہ، ادھر سے بچہ بولا محمد رسول اللہ، ادھر سے رسول نے کہا علی ولی اللہ. رک جاؤ، اس جگہ تقریر تمام ہو گئی. رسول نے کہا لا الہ الا اللہ، علی نے کہا محمد رسول اللہ، محمد نے کہا علی ولی اللہ، علی نے کہا محمد رسول اللہ، محمد نے کہا علی ولی اللہ. جو علی نے کہا تھا وہ ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں، اور جو نبی نے کہا تھا ہمارے علاوہ کوئی نہیں کہتا.
یہ جملہ یاد رکھو گے کہ جو علی نے کہا تھا وہ ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں، اور جو میرے نبی نے کہا تھا وہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں کہتا. تو اب تم فیصلہ کرو کہ سنت پر عمل کس کا ہے.